پی ڈی ایم کا سیاسی وزن کتنا ہے؟ حکومت کا خیال ہے کہ بالکل فارغ لوگ ہیں، یہ نکموں کا اکٹھ ہے اور ان میں کوئی جان نہیں ہے، ان کی دھمکیوں کو ہمیں بالکل بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور روزانہ حکومت کے منسٹرز جو ہیں پی ڈی ایم کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. جو حکومت نواز میڈیا ہے وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے دانے ختم ہو گئے ہیں، ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ بس خالی خولی ڈانگ ٹپاتے ہیں. پی ڈی ایم کے لیڈران سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑے وہ انقلابی ہیں، وہ پاکستان میں نیچے کی مٹی اوپر لے آئیں گے، پاکستان کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو ایسا دھکا فوری طور پر دیں گے کہ یہ قلبازیاں کھاتی ہوئی کھائی کے اندر جا کے گر جائے گی. حقیقت شاید دونوں کے درمیان پہ کہیں پر موجود ہے اور حقیقت کو حقائق کے ذریعے بیان کرنے کی ضرورت ہے. کل پی ڈی ایم نے جو احتجاج کیا اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کے بعد انہوں نے ایک خط نما درخواست مرتب کی. اس کا متن اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم کی سیاسی اوقات کیا ہے اور پی ڈی ایم کا سیاسی وزن کیا ہے. پہلا پیج اس وقت آپ کے سامنے ہے. پی ڈی ایم نے انتہائی مؤدبانہ انداز سے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے نام یہ خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے معاملات انتہائی ادب کے ساتھ اٹھائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ پی ڈی ایم کیا ہے جس کی سربراہی اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں یہ خط آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی تفصیلات بیان کی. ظاہر ہے اب راجہ صاحب کو جو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ہے ان کو اس کیس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم نے ظاہر ہے چونکہ پیراگرافس لکھنے تھے تو اس خط کے اندر انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کس تاریخ سے اس کا آغاز ہوا، دائر کب ہوا، اس کے بعد تحقیقات اس کے اوپر کب شروع ہوئیں. اور اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی کے عدم تعاون کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کو لامحدود قسم کی توسیع دی گئی، یعنی جس نے معاملے کو نپٹانا تھا اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بالکل جس طرح ایک فلسفیانہ انداز اپنایا جاتا ہے سوال اٹھایا کہ جب 2.5 سال کے طویل عرصے میں متعلقہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل نہیں کر سکی اور اپنی ذمہ داری انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی تو الیکشن کمیشن کس حکمت کے تحت اسی کمیٹی کو دوبارہ یہ ذمہ داری سونپ رہا ہے. وہ براہ راست کوئی الزام نہیں لگا رہے، وہ کوئی بیان نہیں دے رہے بہت سخت قسم کا، وہ ایک انتہائی ادب کے ساتھ جس طرح کلاس روم کے اندر بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے جو سوال پوچھتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے سوال اس کے اندر پوچھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر بدتمیزی کا عنصر ہو، لیکن صرف میں آپ کو ٹون کا بتا رہا ہوں کہ یہ جو درخواست پیش کی گئی اتنے بڑے احتجاج کے بعد تو اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے جو عمل جس کا آغاز ہوا ہے اس سے ان کو انصاف کی امید ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ان کو اس اسکروٹنی کمیٹی سے اور اس عمل سے انصاف کی امید نہیں ہے پھر بھی وہ راجہ سلطان صاحب کے سامنے جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے مدرجہ ذیل مطالبات کرتے ہیں تاکہ آپ آئین اور قانون کے انصاف اور کے تقاضوں کو پورا کر پائیں. اس کے اندر کوئی بہت بڑے مطالبات نہیں ہیں کہ کیس کو جلدی حل کیا جائے، اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیں، تمام ریکارڈ جو ہے وہ تفصیلی طور پر آپ سامنے لے کے آئیں، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا اور تحقیقاتی عمل جو ہے اس کو ان کیمرہ اگر آپ نے رکھا یعنی اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے تو سنگین شکوک و شبہات پیدا ہونے سے الیکشن کمیشن کی ساکھ پہلے سے ہی بری طرح متاثر ہو چکی ہے، تو مزید شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ساکھ کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اکبر ایس بابر جو اصل میں مدعی ہیں اس تمام مقدمے میں، ان کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آخری جملہ بڑا دلچسپ ہے، ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ مذکور بالا اقدامات کر کے قومی سلامتی کے اس اہم معاملے میں اپنی مکمل غیر جانبداری، آئین اور قانون کی پاسداری اور نیک نیتی کا ثبوت دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بطور باڈی اور چیف الیکشن کمیشن صاحب دیکھیں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلدی سے نپٹا دیں. اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں، اس سے کہیں زیادہ براہ راست انداز میں، اس سے کہیں زیادہ اوپنلی جو ایشوز ریز کیے گئے ہیں وہ اکبر ایس بابر نے خود ریز کیے ہیں. اگر آپ ان کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں پہ ایک اکیلا آدمی ساتھ 2-4 اس کے بندے لگے ہوئے ہیں جو 6 سال سے ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو کتنے سیدھے انداز سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کام کس طریقے سے کر رہا ہے. اور کہاں پہ اتنا بڑا پلیٹ فارم
جس کی اتنی تشہیر کی گئی تھی، وہ احتجاج کے بعد کس قسم کی درخواست دیتا ہے، اور اس کے اوپر پھر تمام تر زوم کے ساتھ ساروں نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں، جیسے اس سے بڑا میگنا کارٹا جو ہے وہ کسی نے پروڈیوس ہی نہیں کیا. تو بنیادی طور پر ایک انتہائی مودبانہ قسم کی درخواست جو ہے ایک ایسے احتجاج کے بعد تیار کی گئی ہے جس کے اندر بڑی بڑی تقریریں ہوئیں. اچکزئی صاحب کی آپ تقریر سنیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کہ لوگ بھوکے ہیں اور ہمیں فتویٰ حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اگر بھوک بڑھ جائے تو اناج اور گوداموں کی لوٹ مار جائز ہونی چاہیے. نہیں، وہ باقاعدہ فتوے حاصل کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جب تشریف لا رہی تھیں یہاں پر اس احتجاج کے بارے میں تو باقاعدہ ٹویٹ کر رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں یہاں پر، تو ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پر. تو اکٹھا ہونے کے بعد اگر آپ نے ایسی ہی درخواست دینی تھی تو پھر اتنا ہائپ بلڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جس فیز سے گزر رہی ہے اس کے اندر وہ بہت احتیاط برت رہی ہے، آلموسٹ اگر بیک فٹ پر نہیں بھی ہے تو آپ کو غیر متحرک نظر آتی ہے، اور الفاظ کے چناؤ کے اندر بہت زیادہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں تدبیر رکھنی چاہیے. جلسے کے اندر جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اور جو کاغذ کے اوپر لکھ کر درخواست دی جاتی ہے اس کی ٹون کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو ایک چیز چلتے چلتے اور دو چیزیں دکھانا چاہوں گا. تو پی ڈی ایم کا اگر آپ سکسیس چارٹ دیکھیں ان کے اپنے بیانات کی روشنی کے اندر، یہ درخواست کا تجزیہ ہم نے کر دیا. اچھا، بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ بھی بیچ میں کہہ دیا کہ اب ہم اس کیس کی ہفتے میں 3 دن سماعت کیا کریں گے. تو ایک طرف سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، دوسری طرف سے وہ اس احتجاج کے نتیجے میں سماعت کو بھی انہوں نے تیزی کر دی. اب یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ بہرحال پی ڈی ایم نے کیا کیا کہا، ان کے پلیٹ فارم سے کیا کیا باتیں سننے کو ملی اور کیا کیا معاملات کے اوپر ٹویٹس ہوئے. ایک تو یہ کہا کہ عمران خان کو 31 جنوری کو استعفیٰ دینا ہوگا. تو 31 جنوری جو ہے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور احتجاج کی جو ٹون ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان تو استعفیٰ دینے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. عمران خان کے استعفے کی باتیں جو ہیں اب آپ کو مدھم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بعض جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ ابھی فی الحال عمران خان سے ہم نے استعفیٰ نہیں لینا. تو اس معاملے کے اوپر سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے. یہ کہا گیا کہ انتخابات محض ڈھونگ ہیں، ہم اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے. ایک پوزیشن اڈاپٹ کرنے کے بعد جب معاملہ اصل میں آیا تو انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ضمنی انتخاب کے اندر بھی حصہ لے رہے ہیں، سینٹ کے انتخاب کے اندر بھی حصہ لے رہے ہیں، اور بلکہ پیپلز پارٹی تو عمر کوٹ کے اندر انتخابات میں کے اندر جو ان کو کامیابی ملی ضمنی میں تو وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ اسمبلیاں مفلوج ہیں، ہم استعفے دیں گے. ان اسمبلیوں کے اندر چلے بھی جاتے ہیں، اور استعفے جو ہیں جو دھڑا دھڑ اکٹھے کر رہے تھے اس کو بھی مکمل طور پر سٹاپ لگا دیا گیا ہے. اس کے اوپر اب کوئی بات نہیں کرتا، ظاہر استعفے نہیں دیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ اندر سے تبدیلی لائیں گے کیونکہ حکومت بالکل گرنے والی ہے، بندے ہمارے ساتھ ہیں. تو اب اندر سے تبدیلی کے معاملے کے اوپر بھی کاٹا لگ گیا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. پھر یہ کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور ہم نام لیں گے. تو 1-2 مرتبہ نام لیا تو اس کے بعد پھر اب تو نام بھی نہیں لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی کاٹا لگ گیا. پھر کہا کہ لانگ مارچ فوری کریں گے، اور پھر کہا کہ نہیں مارچ کے اندر ہم لانگ مارچ کریں گے. تو پی ڈی ایم نے اپنے لیے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے، پرفارمنس لسٹ، جو بیانات کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر اگر آپ ان کی کارکردگی اسیس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایسے فیز میں سے گزر رہی ہے جہاں پہ کنفیوژن زیادہ اور کلیئرٹی کم ہے، جہاں پر اندر خانے جو کشمکش ہے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا چاہیے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو درخواست دی ہے وہ تو کمال ہی درخواست ہے. اس کو پڑھ کے اور ان کے بیانات کو سن کے جو تضاد کا احساس ہوتا ہے وہ بالخصوص ایکیوٹ ہے. بہت جو ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا کھلا تضاد ہے. ساتھ ساتھ بہرحال پی ڈی ایم کی طرف سے انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو پروگرام کے بالکل آخر میں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اس کا ہم آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کا یہ بیان جو ہے میرے خیال میں انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں. بہرحال مجھے یہ پروٹیسٹ جو ہے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی چھت پہ چڑھے دوربین کے ساتھ اکیلے دیکھ رہے ہوں گے کہ قوم کتنی ان سے نفرت کر رہی ہے. اگر ان کو وہاں سے نظر نہیں آتا تو ہم تھوڑا پی ایم ہاؤس کی طرف چلے جائیں گے، وہاں دیکھ لیں کہ آج نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر.